ہوتا ہے وہ اکثر انکار کرتا ہے، کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے، مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں، اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے، 2 3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو یہ ناجائز ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں، 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے، تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا بہرحال۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی، تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو، تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر۔ بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ، بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے۔ بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو۔ اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے، عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے وہ۔ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے۔ اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے۔ اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا، بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں، اس کا اچھا یا برا ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو۔ باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہگار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا۔ 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو، کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اچھا، پچھلے والے مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رل جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں،
تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رل جائیں گے اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں کہیں اور شادی کریں یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی. میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے. عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں. لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے. 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے, لٹکا دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو. تو یا تو ان کو بتا دیں. اس کا آسان حل یہی ہے, ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے, بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں. تو منگنی توڑ دیں گے. ان کی مرضی, انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھائی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں تو جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں, میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں. بھائی مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں, خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا, وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے, لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا, راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ, ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا, اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے, وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر, ابے تم نے یہ کیا ہے, تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا, آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ, اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا, اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو, جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہو. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ, تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو. لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. چاہے ہمارے نظریے ٹھیک ہو جائیں, عقیدے ٹھیک ہو جائیں, تو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک پانی سے پیدا کیا ہم نے. یہاں میں اکثر ایک بات بار بار کہتا ہوں, اللہ ہمیں ہماری اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تکبر نہ کریں, دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے, دوبارہ کون پیدا کرے گا, تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تم پانی سے بنے ہو, بنانے والے پہ اعتراض کر رہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ ایک بڑی زبردست چیز ایجاد کرے. کسی سائنٹسٹ نے ایک بہت زبردست مشین ایجاد کی ہے جو سارے کام کر رہی ہے, اور ایک ٹماٹر والا کہے کہ ابے یہ والی مشین کون ایجاد کر سکتا ہے. تو سائنٹسٹ کہے گا بھائی تیری اوقات کیا ہے, تجھے کیا پتا میرے کمالات, تو ریڑھی لگاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے, تجھے سائنس کے نہیں پتا, تجھے ایجوکیشن کا نہیں پتا, تجھے کمالات کا نہیں پتا, تو چھوڑ, تو یہ تیری یہ فیلڈ نہیں ہے. بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, دنیا کی نالج زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ بنانے والے پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, اللہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا, اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں بھائی کوئی سائنس وائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے. سائنس میں کہیں نہیں لکھا ایسا, سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں. سائنس تو ایکچولی کہتی ہے کہ یہ پروسیس ہوا تھا اور پھر یہ اس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں, ایوالو ہوئے ہیں, اور ارتقاء کے نتیجے میں آج یہ دنیا وجود میں آئی ہے. لیکن مولوی نہیں مانیں گے, مولویوں کو سائنس کا کچھ پتہ ہے ہی نہیں.
یہی کہتے ہیں نا لوگ, فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر آئے قوموں کو انہوں نے دعوت دی. آج میں ایک بات چھوٹی سی صحت کی بات آپ سے شیئر کر لوں, میرا ٹاپک نہیں ہے, ہٹ رہا ہوں میں ٹاپک سے, ہٹ نہ جاؤں. دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا تھا, دوپہر میری نیند بالکل نہیں ہوئی, تو میں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا کیا, میں شیئر کر دیتا ہوں نا ایسی ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ. اب بیان بھی کرنا ہے, تھکاوٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے, مہمانوں سے ملاقاتیں بھی تھیں, تو بیان کے لیے تو دماغ فریش چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ تو دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ سٹا لگا لو, یہ غلط طریقہ ہے, کیا خیال ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا دار لوگ یہی کرتے ہیں, جو برے لوگ ہوتے ہیں, سب لوگ نہیں, وہ آئس لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا, جا بازار سے برف لے کر آ. وہ اتنا بڑا برف کا پیس لے کر آیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں فریش لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا, کہیں سے بھی تھکاوٹ نہیں ہے, اور 2-4 گھنٹے اسپیڈ کے ساتھ بول سکتا ہوں میں. تو میں نے تھکاوٹ ایسے دور کی ہے کہ میں نے اس کو بولا برف لے کر آ. گھر والوں کو پتا ہے یہ الٹے کام کرنے میں سب سے بڑا الٹا کام تو 4 شادیاں ہیں نا, اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد کیا بدنامی کا خوف یار. جب یہ الٹا کام کر لیا تو اب کانفیڈنس ہے کہ سارے الٹے کام آپ کر سکتے. جس کو دنیا الٹا سمجھ رہی ہے, حقیقت میں وہ الٹے کام نہیں ہے. تو میں نے اس کو بھیجا, جا برف لے کر آ بھائی. اتنی برف لے کر آیا, میں نے اس کو برف کو ڈال دیا بالٹی میں, اور اس میں پانی بھرا, اس کو چل ٹھنڈا جسے کہتے ہیں نا. کتنا ٹھنڈا؟ بس 0 کے قریب, جتنا کر سکتا تھا میں ٹھنڈا, اس سے میں نہایا ہوں. پہلے میں سمپل پانی سے نہایا تاکہ باڈی ایک دم ٹھنڈی نہ پہ جائے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی پہ گئی. تو پہلے سمپل پانی سے نہایا, اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ بگے بھر کے اپنے اوپر ڈالے اس پانی کے. وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر ایک دفعہ آدمی ڈالے نا, ہل جائے وہ اچھی طریقے سے, ایسا لگے جھٹکا لگا ہے اس کو. تو وہ پانی میں نے اپنے اوپر ڈالا ہے اور بالکل ہلا دیا اپنے آپ, اور ڈالتا رہا 5 منٹ تک مگے بھر کے. اتنا یخ کے ہوتا ہے نا, پہلا جو مگا ہے آپ کو پتا ہے ہلا دیتا ہے نا, اگرچہ ابھی سردیاں نہیں ہیں لیکن وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا, وہ میں ڈالتا رہا تھوڑی. اس سے کیا ہوتا ہے, باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صاف کیا اور فٹ فاٹ فریش, ساری تھکاوٹ ایک طرف ہو گئی. تو گورے یہ کرتے ہیں, گورے وہ کرتے ہیں کہ ٹب میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اس میں لیٹ جاتے ہیں. 6 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, بعض دفعہ تو 0 ہوتا ہے. اب 0 پہ تو برف جمنی چاہیے نا, لیکن وہ اس کو چلا دیتے ہیں, پانی چل رہا ہوتا ہے تو جمتا نہیں ہے, 0 پہ لیٹ جاتے ہیں وہ جا کے. لیکن آپ یہ حرکت نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر مردے کو غسل دینے کے لیے پھر اسی پانی میں آپ کو ڈال کے نکال دیا جائے کہ اب ٹہل تو گیا ہی ہے تو اسی میں ایک ڈبکی اور لگا لے تاکہ غسل کی سنت بھی پوری ہو جائے. لیکن خود اپنی باڈی کے حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھو, باڈی آرام سے فریش نہیں ہوتی, تھکا کے فریش ہوتی. ہاں جو نیند ہے نا وہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے, وہ تو گہری نیند وہ تو ضروری ہے. لیکن ہم جو ہر وقت تھکے رہتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو واجب الچماٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانیوں کا کام ہی کیا ہے, سونا. ہاں یہ کہو رات کو جلدی نہیں سوتے, لیکن جو سوتے ہیں تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہتے ہیں. ہماری تو پوری قوم سو رہی ہے, پھر بھی تھکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی باڈی فریش ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینے سے. جیسے آپ صبح جاگنگ کرتے ہو تو تھکنا چاہیے نا آپ کو, لیکن فریش ہو جاتے ہو آپ. صبح جاگنگ سے دن کا آغاز کرو, سارا دن اچھا گزرے گا آپ کا, حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو صبح تھکا دیا ہے. صبح جم جاؤ, ہونا تو چاہیے سارا دن تھکے, نہ دماغ تھکا نہیں ہوگا. باڈی تھکی ہوگی, دماغ نہیں تھکے گا, دماغ فریش ہوگا. تو باڈی کو تھکانے سے دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. تو اس لیے سستی چھوڑ دو. مجھے بہت غصہ آتا ہے سست لوگوں کا, جہاں تذکرہ آنا شروع ہو جائے میرا دل چاہتا ہے میں چماٹ لگاؤں کیجیے. ہماری قوم میں سستی بہت زیادہ ہے میرے بھائی, یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہیں. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا, دین پہ بوجھ ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے, دینداروں کو بدنام کرتا ہے, داڑھی کو بدنام کرتا ہے, ٹوپی کو بدنام کرتا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا کسی کام کا نہیں ہے. نہ یہ یونیورسٹی میں جب جائے گا تو پڑھائی میں اچھا ہوگا, مدرسے میں جائے گا تو وہاں بھی ٹائم برباد کرے گا, تبلیغ میں جائے گا تو تبلیغ والے بات بتاتے ہیں کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. یہ کیا کرے گا, کم کے بیچ میں الف ڈال دے گا, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو سست لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں, سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. تعلیم ہو رہی ہوگی اس میں سو رہا ہوگا بیٹھا ہوا, گشت کے دوران ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پولیس نے اس کو بھیجا ہے کسی کام سے. تبلیغ میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جب گشت کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کی ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے کسی طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی, وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ.
ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ لک تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بیچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے. اچھا ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست ایک گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ. آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی. آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے, صبح بھی پڑے رہو, شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی, میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو, ہم بھی سست ہوں, لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں, لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم موٹیویٹ, اگر میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا, کئی مگے ڈالتا رہا. ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا, بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا تو عاملوں کا گالیاں سے شروع, تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے سٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو. تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو, وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہوں, کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں بھی سست ہوں. میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں, لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں, سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی, پوری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں. کوئی ٹاسک دے دو, کوئی کام دے دو, کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ, فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا, جو بھی جا رہے ہیں, میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا, اس وقت موبائل نیا آیا تھا, پڑھائی کے دوران بھی موبائل, اور کہیں کام کے لیے بیٹھے. اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, پارک میں واکنگ کے لیے, ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا, واکنگ کرو, وہ بھی نہیں فریش ہوتا. بار بار کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہر وقت موبائل, کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی, صحابہ بڑے چست تھے, بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا, حدیث جبرائیل یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا. ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے, کیا خیال ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم کی حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے. یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث. یعنی کہ کسی ضعیف ہونے کا دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے, اتنی یقینی سچی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اچانک ایک شخص آیا. ایک لفظ اس حدیث کا نپا تلا ہے, اذ جاءہ رجل. اچانک کیا ہوا, ایک شخص نمودار ہوا. شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے. شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال. یعنی حضرت عمر ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لا يعرف علیہ اثر السفر, یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں. بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں نا. ولا يعرفه منا احد, لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو, کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے, سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں, کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہوں یا بال پراگندہ ہو. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ. وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا, مل اسلام,
اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ان کے بعد اس شخص نے، نوجوان نے پوچھا مل احسان، یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے۔ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کیا خیال ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں نا بھائی اس نے بڑا، یار اس کی مائک کی آواز تو تیز کر دو تھوڑی سی۔ اردو میں کسے کہتے ہیں احسان؟ بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر، یعنی اچھا سلوک۔ عربی میں اسے نہیں کہتے، احسان نکلا ہے حسن سے۔ حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں۔ ابے حسن نہیں پتا؟ جو کراچی میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کو حسن کہتے ہیں۔ کراچی کے جو لڑکے ہیں نا گٹکے والے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو گٹکے اور پان یہ والے جو لڑکوں میں جو حسن ہے، میں اپنے طلبہ میں جو مجھے ایسا نظر آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹکے کھائے ہوئے ہیں اس نے کسی زمانے میں، تو میں اس کا نام ہی حسن خان رکھ دیتا ہوں۔ کیا رکھ دیتا ہوں؟ مذاق میں وہ خوش ہوتے ہیں، حسن خان۔ تو حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے، کسی بھی چیز میں، اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ۔ ایکسیلنٹ کیا مطلب؟ بہت اچھے۔ صرف اچھے نہیں بھائی، بہت اچھے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال بہت اچھے۔ میرے ساتھ ایسا کم اس لیے کہ میں پڑھتا نہیں تھا، میں پڑھتا نہیں تھا، میرا دماغ لگتا تھا شرارتوں میں بہت زیادہ۔ تو اچھا نمبر امتحان میں اچھے آتے تھے، کیونکہ ہم جب امتحان آنے والے تو پھر کتابیں لے کر ٹھٹ محنت کرتے۔ اچھا یہ میری باتیں سن کے نوجوان جو ہے نا وہ پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں تھی، اچھی عادت نہیں تھی۔ یہ بعد میں انسان روتا ہے۔ ہم تو پھر مدرسے کی طرف آ گئے نا، وہاں ہم نے پڑھ لیا۔ اگر مدرسے میں نہ آتے، ادھر کی پڑھائی بھی خراب، ادھر کی بھی، تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا آدمی۔ وہ تو مدرسے میں تلافی ہو گئی، پھر اس میں تو اتنا پڑھنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو ایکسیلنٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکسیلنٹ۔ یہ جو نہیں پڑھنے والے بچے ہیں نا، ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دوستیوں میں ٹائم برباد کرو گے نا، تو جب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوگے نا تو دوست بھی جائیں گے اور دنیا تو گئی تم سے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور پڑھائی میں ٹائم لگا دیا نا ابھی، تو یہ دوست خود بخود تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو پڑھائی کی عمر میں پڑھائی کو فوکس کرو۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے پوچھا مل احسان، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟ بولو احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے، ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے، ایک درجہ آگے جانا ہے۔ میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، دیکھو اسلام نا یا قرآن و سنت مثالوں کے ذریعے قواعد اور ضابطے سمجھاتا ہے، کلیے۔ اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو مطلب یہ اف نہیں ہے، مطلب ایک لا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ اس تکلیف میں برا بلا کہنا بھی آ سکتا ہے، گالیاں دینا بھی آ سکتا ہے، مارنا بھی آ سکتا ہے، اف کرنا بھی آ سکتا ہے، ان کی نافرمانی کرنا بھی آ سکتا ہے۔ اف تو ایک محض ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کے ساتھ۔ تو مراد صرف نماز نہیں ہے، ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے۔ اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ، بہترین، ویل ڈن، بہترین کام کیا تم نے۔ اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے، جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کو دیکھو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو، تو حضرت حذیفہ کے لیے یہودیوں کی زبان سیکھنا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا اس وقت جب نبی نے حکم دیا؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں یہودیوں کی زبان سیکھنے میں جو ٹائم لگے گا وہ میں تہجد میں اور تلاوت میں لگاؤں گا، ثواب ملتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں، ایک تو غیر مسلموں کی زبان،
میں تو عربی ہوں, مجھے تو عربی سے محبت. ہمارے باپ دادا کی زبان کیا تھی؟ عربی. اور آپ کی زبان, نبی کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, بس عربی کو فوکس کروں گا میں. اور آپ حکم دے رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کا جن کو قرآن اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے, یہودیوں کی. یہ اشکال کر سکتے تھے نا حضرت حذیفہ, لیکن کیا؟ بولو نہیں. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بالکل اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا مدینہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو عربی بولتے ہیں, ان کی زبان تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج بھی یہودیوں کی زبان پوری دنیا سے بالکل ہی ایک, جو ہیبرو بولتے ہیں نا عبرانی زبان, بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے, تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے میں قرآن حفظ کرنے میں لگا دوں, کیا خیال ہے بھائی, یا میں عبادت کرنے میں, نماز روزے میں لگا دوں. نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزہ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن کچھ تو ٹائم ان کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے ٹائم جو صبح شام کی تسبیحات ہے وہ میں ڈبل کر لیتا ہوں. نا 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 نا, جب نبی نے ان کو کہہ دیا, توجہ آپ لوگ کی ہے کہ نہیں ہے, جب اگلے اتوار کو میں سب کو ٹھنڈے پانی سے نہلوا کے بٹھاؤں گا یہاں پہ تاکہ توجہ سے بیان سنا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو, تو اب حضرت حذیفہ کے لیے فرائض اور واجبات کے بعد, وہ تو کرنے ہیں نماز فرض, جو روزے فرض ہے وہ تو کرنے ہی ہے, فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا بن گئی؟ یہودیوں کی زبان سیکھنا, جو ایک خالصتاً دنیاوی تعلیم ہے, اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کی نالج اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے, اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے, مسلمانوں کو تنزل اور تباہی سے بچانے کے لیے, تو یہ نالج بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو نبی نے حکم نہیں دیا نا کہ ہم انگلش سیکھیں, یا نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم سائنس پڑھیں, اور نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں. ہمیں تو حضرت حذیفہ کو تو حکم دیا تھا, ہمیں تھوڑی حکم دیا ہے. یہاں پھر وہی اصول آ جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے مگر یہ لفظ یاد رکھ لو, قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں بولو کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے لیکن یہ جملہ یاد کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون بیان کیا جاتا ہے لیکن قانون کی شکل میں نہیں, مثالوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کے نبی ہیں, تھوڑے ٹائم میں قیامت تک کا کے قوانین بنا کے گئے ہیں, اس لیے نبی کی مثالوں ہی کو لاز قرار دے دیا گیا ہے. لا ہے, قانون ہے. اوتیت بجوامع الکلم, حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. وہ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی فرد واحد کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے, وہ قانون بن گیا. صحیح ہے نا؟ قیامت تک کے لیے, ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے. تو اب جب نبی نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو, یہودیوں کی زبان سیکھو, تاکہ ہم یہودیوں کی سازش سے بچیں. کس سے بچیں؟ ہم ہمارے خلاف پلاننگ نہ کر سکیں. تو یہ صرف حضرت حذیفہ کو نہیں, قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی نالج جس کے ذریعے ہم کسی کی سازش سے بچ سکتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, ہم پاورفل بن سکتے ہیں, وہ تمام کی تمام نالج اسی حدیث کے تحت ان کا سیکھنا بھی کیا بن گیا؟ بولو نہیں یار, جملہ تو کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. عبادت بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تو فرائض واجبات کے بعد ان علوم کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو صرف تجارت کرتا ہے نا, پیسے کماتا ہے, اس بیس پہ کہ بھیک نہ مانگے. اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے کہا یار اللہ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے, میں اس لیے پیسہ کماؤں گا تاکہ میں صرف اللہ سے مانگوں, کسی سے نہ مانگوں. تو اس کا مطلب آپ پیسہ اس لیے کما رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ اس کی چاہت کو پورا کرو. تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایسا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے نا, خدا کی قسم اسے کسی سے مانگتے ہوئے جو موت آتی ہے نا, ذلت محسوس ہوتی ہے, بچھڑتے کی غیرت ہو, وہ ڈوب کے مر جائے گا. وہ کہے گا یار میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں. ہمارے حضرت نے ہماری تربیت کی کوشش کی, ہم تو نہیں بن سکے. میں اپنا کئی دفعہ واقعہ سنا, اپنے واقعے سے شو مارنا مقصد نہیں ہوتا, اللہ کی ہم پہ نظر نہ ہو, ہم تو 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کچھ کام اللہ ایسے کرا دیتا ہے کہ چلو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید موٹیویشن مل جائے. آپ کو پتا ہے میں شادیوں کا کتنا شوق ہے مجھے, ہے نا. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا, میری عمر ہوگی اس میں 2011 یا 10 کی بات ہے, آج سے 17 سال پہلے. کتنا جوان ہوں گا اس وقت میں. تو شوق کتنا تھا, بہت اچھا رشتہ تھا, خوشی سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی, صبح شادی ہونے والی ہے.
لوگ تو کہہ رہے ہوں گے شرم کرو, لیکن بہرحال میں نہیں کر رہا شرم. خیر, صرف اس پہ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. آدھا تولہ سونا مہر میں زیادہ مانگ, آدھا یا 1.5 تولہ, اور اس وقت وہ 35-40 ہزار روپے مجھے اضافی دینے پڑ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کتنے دینے پڑ رہے تھے؟ 35 سے 40 ہزار مجھے اضافی, جو میرے پاس تھے نہیں. اور میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی اس حساب سے میرے لیے منتھلی بچانا بھی ممکن نہیں تھا. وہ اس وقت میرے پاس 100 راستے تھے, میں کسی کو بھی فون کرتا, اتنے چاہنے والے تھے, 50,000 لاکھ روپے لا کے مجھے پکڑا دیتے. لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں 1 مہینہ کا بھی ادھار لیتا ہوں تو اگلے مہینے میں یہ پے کیسے کروں گا؟ کیا خیال ہے میں یہ پے کیسے کروں؟ میں نے کہا نہیں کروں گا, جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں کسی سے ادھار. میں نے کہا لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہم تیسری شادی کے لیے کیا لے رہے ہوں؟ یہ عزت رہے گی سوسائٹی میں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لیتے پھر رہے ہو. میں نے کہا میں تو اپنی نظروں میں گر جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار آپ کے اتنے تعلق ہیں. میں نے کہا بھائی وہ تعلق دین سیکھنے کے لیے ہیں, لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں. دے دیں گے مجھے پتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے, یار تو دے دے کل میں تجھے دے دوں گا, پتا ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی. وہ تو ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا تھا یار نیکسٹ منتھ میں نہیں ادا کر سکتا اس کو, تو میں کیوں کسی سے بھیک تو مانگنی نہیں ہے, ادھار لینا ہے تو ادھار دینے کی طاقت تو ہو نا, کیسے دوں گا؟ میں نے انکار کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, امپاسبل. بہت انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہر شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی لنقل, ہم اپنے حضرت سے سنتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. کیا شعر ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم. ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال. قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹی. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے پتھر اٹھا کے لانے کی مزدوری یہ مجھے قبول ہے, اور یہ مجھے آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ پیسے دے دو, پیسے دے دو. یہ کہا کہ پتھر اٹھا لوں گا پہاڑوں پہ چڑھ کے, اٹھا کے نیچے لے آؤں گا, یہ مزدوری کر لوں گا. آسان کام ہے پہاڑوں سے پتھر لانا. لیکن کسی کے سامنے یہ کہنا کہ پیسے نہیں ہے, کیا دے دو؟ پیسے دے دو. کہا یہ نہیں ہوتا. منن الرجال, کسی کا احسان قبول کرنا نہیں ہوتا ہم سے. شاعر کہہ رہا ہے. تو اللہ ہماری یہ سوچ بنا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سوچ بنا دے اللہ ہماری. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنی بیماری کو بھی چھپایا کرو. ابھی میرے 3 ہفتے کمر میں درد رہا ہے نا, آپ نے محسوس کیا میری کمر میں درد تھا جب میں بیان کے لیے آتا تھا. پہلے ٹریننگ کرتا تھا کمر سیدھی کرنے کی کہ یہاں پہنچو پتہ نہ چلے کمر میں درد ہے. 3 ہفتے گزر گئے آپ کو, حالانکہ بیڈ سے چپکا ہوا تھا. میں ہاسپٹل جب گیا ہوں نا تو میں نے کہا پبلک کو نہیں پتا چلے کہ کمر میں درد ہے. تو ایسے ٹش پش کر کے بڑی مشکل سے سیدھا ہو کے جاتا تھا, پھر وہاں جا کے ٹیڑھا ہو جاتا تھا, کیونکہ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہائے ہائے افسوس کر رہے ہیں, ہائے ہائے آپ کی طبیعت خراب, بڑا ترس آ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں ہے, ہماری جو پریشانی ہے کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے. لوگ ہم پہ ترس نہ کھائیں, کائنڈلی یہ نہ کریں آپ پلیز. لوگوں کے سامنے خوش رہو, ہنستے بستے رہو, ڈرو اس سے, ٹھیک ہے نا, ترس نہیں کھاؤ. تو اللہ بچا کے رکھے, لوگوں کا محتاج ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. باقی یہ تو عمر کے ساتھ سب کچھ ہوگا بھائی, بیماریاں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن مخلوق تم پہ ترس کھائے. ایک شاعر نے کہا ہے رحموتو کا خیر من رحموتک. کہا کہ دیکھو لوگ تم سے ڈریں یہ بھی برا ہے, ظالم سے ڈرتے ہیں نا لوگ, اور تم پہ ترس کھائیں یہ بھی برا ہے. لیکن تم سے ڈریں یہ کم برا ہے, تم پہ ترس کھائیں یہ زیادہ برا. یعنی تم ظالم بن جاؤ, لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں, یہ بھی برا ہے. لیکن اس سے کم برا ہے کہ تم مظلوم بن کے لوگ تم پہ ترس کھانا شروع کر دیں, ہائے 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 بیچارہ ہے. تو غیرت آدمی کو اس سے بڑی غصہ آتا ہے, کیوں ترس کھا رہا ہے میرے اوپر. تو اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرو. باقی زیادہ فنٹر بننے کی بھی کوشش نہ کرے آدمی. اگر کوئی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. میں تو پبلکلی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا گردہ ہی خراب ہو گیا, اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا نا, ڈاکٹر صاحب اس کو سیٹنگ کرو, گردے کی تکلیف بھی ہوگی. آپ ڈاکٹر کے سامنے فنٹر بنے ہوئے, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہم تو کوئی گردہ وردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا گھٹنے میں درد ہو, ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں. وہاں تو جا کے بتاؤ, یا اپنے کسی خاص دوست کو جس سے آپ بے تکلف ہو اس کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر کرو. بلکہ وہ کرنی چاہیے, کیونکہ اپنے خاص ریلیٹیو کے ساتھ پریشانی شیئر کرنے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ, پبلک کے مت کرو. پبلک میں یہ لوگ ترس کھائیں. میں نے تو لوگوں سے کہا ہے اللہ نہ کرے میں مر جاؤں, ویسے تو مروں گا ایک نہ ایک دن, اگر جلدی مر جاؤں تو فوراً کفن دفناؤ. یہ جو پبلک میں لا کے کیش کرایا جاتا ہے نا, ہائے 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 ہو, اور پھر مضامین آ رہے ہیں, ہائے ہائے چلے گئے, اب ہم شادیاں کیسے کریں گے, ہائے ہائے ہمارے تو کمارا بنا چھوڑ دیا. ابھی تو میں نے ابا سے بات کروانی تھی مفتی صاحب کی فون پہ, مفتی صاحب کو میں نے بولنا تھا آپ پہلے ہی چلے گئے, خود 4 کر لی, ہماری ایک بھی نہیں کروائی. ایسے ہی باتیں, لوگ ترس کھا رہے ہو, حضرت جی یہ تھے, حضرت جی بس کرو یار,
بہت سارے مارکیٹ میں حضرت جی آئے ہیں مارکیٹ سے, کوئی حضرت جی نہیں گئے, بہت سارے حضرت جی آئیں گے مارکیٹ سے, کیا ہو گئے, بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. شریعت کا حکم ہے جب کوئی جائے تو تماشے مت کرو, یہ اجمیوں میں بدعت ہے, عربوں میں نہیں ہے یہ. جب بھی کوئی دنیا سے جائے غسل کفن دفن اور اس کے لیے پوری زندگی دعائیں, بس. یہ اخباروں میں لانا اور جنازے کی کوریج اور یہ بھائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کوئی نیا کام نہیں ہوا, دنیا سے سب نے جانا ہے, مارکیٹ سے ایک اور بندہ کیا ہو گیا شارٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے. خیر ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی میں جیسی مر جاؤں نا فوراً دفنانا اور میرے گھر میں آگے ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھنا, تعزیت کے نام پہ ڈانٹ لگائی ہوئی تھی, وہیں سے پتلی گلی سے نکلنا. سے تمبو لگتے ہیں, کئی دنوں تک تعزیتی پروگرام چلتے ہیں. جو میزبان ہے وہ کہتا ہے بھائی تو مر گیا, اوپر سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو حضرت حذیفہ کو نبی نے ٹاسک دی کہ کیا سیکھنا ہے, یہودیوں کی زبان. کیا خیال ہے؟ تو اب حضرت حذیفہ نے یہ کام عبادت سمجھ کے کیا, صحیح ہے نا. اور عبادت کے بارے میں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز میں ایکسیلنسی کیسے ہے, کہ ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز تو ایک سائن ہے, علامت ہے. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا ایسے کیا جائے گا جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, پورا فوکس. تو حضرت حذیفہ نے مکمل فوکس کیا, اور ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت ایکسپرٹ نہ ہوئے ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے, تو مجھے نہیں پتا. لیکن جب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے سیکھ لی, اس کا مطلب بیسک تو سیکھ چکے تھے نا وہ. آج 15 دن میں کوئی سیکھ لیتا ہے؟ پتہ کیوں نہیں سیکھتا؟ کوئی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھے گا نا, پہلے تو بیٹھے گا ہی نہیں, 6 مہینے بیٹھنے میں لگا دے گا وہ. 6 مہینے کس میں لگائے گا؟ بیٹھنے. کل سے انشاءاللہ میں فرینچ سیکھنا, ہم بھی ایسے ہی ہیں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں نا, تو ہمارے ڈی این اے میں سستی ہے. بھائی کل سے میں یہ سیکھوں گا, انگلش سیکھوں گا یا فرینچ سیکھوں گا تاکہ میں ذرا فرانس میں بزنس کرنا ہے یا میں نے تبلیغ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. پہلے سوچنے میں 6 مہینے لگائے گا. کتنے مہینے لگائے گا؟ کیونکہ جب سوچنے بیٹھے گا ایک ویڈیو آ جائے گی شارٹ پہ, کوئی میم آ جائے گی, کوئی لطیفہ آ جائے گا, کوئی ڈانس کرتی ہوئی لڑکی آ جائے گی, اس کو دیکھنا. ابے یار آج کل کچھ لڑکیاں نا میرے بیانات پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا رہی ہیں, کوئی چھوٹا سا وہ کلپ چلا دیتی ہیں پھر ری ایکشن ریکارڈ. اچھا میں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, ایک کمنٹ بھی میرے بیان پہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے, اس لڑکی کو آپ اتنی کیوٹ کیوں ہو. ابے وہ میرا بیان چلا رہی ہے اور اس پہ ری ایکشن ہو رہا ہے, تم کمبختوں اس کے میرے بیان پہ کوئی کمنٹ لکھو نا. ٹھرکیوں نے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کی اسمائل اتنی خوبصورت ہے, نیچے کسی نے کیا تم میری سے شادی کرو گی. اور کبھی وہ اسکارف میں آئے لڑکیاں, تو آج اسکارف میں آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں, آپ اسکارف میں بہت خوبصورت لگ رہے. میں نے کہا یار دیکھو یار, وہ جو بیان میرا اس نے چلایا وہ تو گیا, سارے کمنٹ سارے اس کی اسمائل اچھی ہے اور آپ ہستی بہت اچھا ہو اور آپ دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہوا کہ فرق تھوڑی نہیں ہے, فرق جو ہے نا اس میں ایکسیلنسی ہے. یعنی ہم لوگ بھی ہر کام ایکسیلنسی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن کس میں؟ فرق میں.